لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج سے انشاءاللہ سورہ یوسف کی ابتدا ہوگی. یہ سورت بھی مکیہ ہے اور اس میں تقریباً 111 آیات ہیں. کسی سورت کے مکیہ یا مدنیہ ہونے کا معیار میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جمہور کے قول کے مطابق اگر کوئی سورت یا کوئی آیت ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی تو اس کو مکی کہتے ہیں، اور اگر کوئی ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے. اس میں مقام کا اعتبار نہیں ہے. اگر بالفرض ہجرت نبوی سے پہلے اور مکے کے علاوہ کہیں نازل ہوئی تب بھی اس کو مکی کہا جائے گا، اور اسی طرح ہجرت نبوی کے بعد مدینے کے علاوہ کہیں پر وحی نازل ہوئی تو اسے مدنی ہی کہا جائے گا. تو اصل معیار ہجرت نبوی کو بنایا گیا کہ اس سے پہلے جو آیات یا صورتیں ہیں وہ مکی ہیں اور اس کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. اس میں جیسے بتایا کہ 111 آیات ہیں اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یوسف ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ سورتوں کے جتنے بھی نام ہیں یہ توقیفی ہوتے ہیں. توقیفی معنی من جانب اللہ، یہ کسی نے خود وضع نہیں کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو یا صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را. آپ کو پتہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں وہ بعض حروف جن کے معانی عام لوگوں پر منکشف نہیں ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں جمہور کا قول یہی ہے کہ ان کی مراد اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. یعنی 100% جو ان کی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ویسے قیاساً بہت سو نے اس کے معنی متعین کیے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. یعنی روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے کہ قرآن عظیم کی یہ آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا، یعنی عربی زبان میں ایک قرآن کی شکل میں اتارا کہ تاکہ تم اس کو سمجھو. تو یہ اصل میں اس وقت جو کفار قریش تھے عربی اللسان تھے، فصاحت و بلاغت میں بہت اعلیٰ معیار رکھا کرتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت بہت اعلیٰ درجے کی تھی. لیکن جب قرآن عظیم کا نزول ہوا تو انہی کی مادری زبان میں تھا، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے سنا کہ جو ان کے درمیان کم و بیش 40 برس تک اس حال میں رہے تھے کہ آپ نے کسی استاد سے اکتساب فیض نہیں کیا تھا، کسی ماہر عربی اللسان سے یا فصیح و بلیغ شخص کی صحبت میں بیٹھ کر عربی مزید اسلوب فصاحت و بلاغت کے سیکھے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لہذا یہ ایک ہی وجہ ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بطور دلیل قائم کرنا یہ کے لیے کافی تھی، اس کو قائم کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو سب سے بہتر سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی کی ہے. گویا کہ قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا یہ بیان سب سے بہتر ہے. احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر. اگر کوئی ذات ہے، کوئی چیز ہے، اس میں کوئی وصف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے پایا جائے تو اس کے لیے اس میں تفضیل استعمال کیا جاتا ہے. تو احسن القصص اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن پاک تمام جو اچھے بیانات ہیں ان میں سب سے بہترین بیان ہے. اور اس کا بہترین ہونے سے اعتبار سے کہ اس میں جو عجائب ہیں، جو غرائب بیان کیے گئے ہیں، جو ضرب الامثال ہیں، محاورات کا استعمال ہے، عبرتناک قصے ہیں، غیبی خبریں ہیں، ایسی کسی اور مقام پر کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس قصے کو نہیں جانتے تھے. یعنی فرسٹ ٹائم گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بیان فرمایا.
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہود کے علماء تھے، یہ چونکہ بنی اسرائیلی تھے، اور یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ کے، نوح علیہ السلام وغیرہ کے، یہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ معروف تھے اور یہ سینہ بسینہ منتقل ہو کر آ رہے تھے۔ تو علماء یہود نے جو اس وقت کے اشراف عرب تھے، بڑے بڑے سردار سے، ان سے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہیے، مطلب امتحان لینا چاہتے ہو کہ یہ نبی واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، تو تم ان سے سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ شام سے مصر کیسے آ کر آباد ہوئی تھی۔ اگر یہ تمہیں جواب دے لیں تو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، اور جواب نہ دے سکے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعات ان لوگوں کے سینہ بسینہ چلتے آ رہے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہود کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ توریت کا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ توریت میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، اور نہ یہ علماء یہود کی مجالس میں تشریف فرما ہوئے ہیں، تو یقیناً اگر ان کو یہ قصہ معلوم ہوگا تو اللہ کی طرف سے وحی کرنے سے ہی معلوم ہوگا۔ لہذا انہوں نے اس کو معیار نبوت قرار دیتے ہوئے امتحاناً ان کو آگے بھیجا کہ تم جا کر معلوم کرو کہ کیا جواب دیتے ہیں اور واقعی اس قصے کو بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ قصے کو نہیں جانتے تھے کیونکہ ضرورت بھی نہیں تھی، اور جب ضرورت متحقق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سامنے اس قصے کو بیان فرمایا۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کیجئے کہ جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو یہ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اور نسل سے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والد سے عرض کی، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت 11 کوكبا، بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے، یعنی خواب میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم، میں نے انہیں دیکھا، لی ساجدین، اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے، یہ 11 کے 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو یہاں 11 سے مراد جو ہیں وہ آپ کے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 فرزند ایک خاتون سے تھے جن کا نام لیہ تھا، اور 4 جو فرزند تھے وہ حرم نام کی خاتون سے تھے۔ پھر جب لیہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن تھی راحیل، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور ان سے 2 صاحبزادے ہوئے، حضرت یوسف اور بنیامین۔ تو یہ حضرت یوسف اور بنیامین یہ سگے بھائی تھے دونوں، اور باقی جو گویا کہ 12 بھائی ہیں وہ سب کے سب ستیلے بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، تو ان سے مراد آپ کے وہ 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا۔ سورج سے مراد جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور چاند سے مراد جو ہیں آپ کی والدہ، ایک روایت کے مطابق آپ کی خالہ تھیں وہ، کیونکہ آپ کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو دونوں روایات موجود ہیں، اور یہاں بعضوں نے کہا کہ سجدے سے مراد آپ کی حد درجہ تعظیم ہے، حقیقتاً سجدہ نہیں ہے، کہ آپ کی تعظیم انہوں نے گویا کی، یعنی سجدے سے تعبیر لی گئی تعظیم کی۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، حقیقت ہی مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں کسی کی عزت اور عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یا اس کی عزت اور عظمت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے اظہار کے لیے سامنے والے کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام باعطائے الہی یہ بات جان گئے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا حقیقتاً، اور اگر یہ یوسف ان واقعات کو، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرے گا تو یہ بھائی اس سے حسد میں مزید مبتلا ہو جائیں گے اور کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے کچھ عرصے بعد ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اور کوئی بھی اگر باپ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے جس کی والدہ کا سایہ فوراً سر سے اٹھ جائے تو اس پر زیادہ شفقت کی جاتی ہے تاکہ اس کو احساس محرومی نہ ہو۔ تو آپ کو بہت ہی پیار اور شفقت دیا گیا، جس کی بنا پر باقی جو بھائی تھے بنیامین کے علاوہ وہ سب کے سب حسد اور رشک میں مبتلا ہو گئے، اور اس کی وجہ سے مطلب وہ کبھی کبھار اپنے والد صاحب کے سامنے آ کر کہتے بھی تھے، جیسے قرآن میں بھی آئے گا
کہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہماری طرف کم توجہ کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے دل میں آہستہ آہستہ کینہ اور بغض پیدا ہوتا چلا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی سے ہی آپ کو حسد ہوگا، بلکہ بعض اوقات سگے بہن بھائیوں کے درمیان بھی حسد ہو جاتا ہے۔ حسد کی تعریف آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ ارادہ کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ تو حسد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنے مسلمان بھائی سے زوال نعمت کی تمنا، اور دوسرا اپنے لیے اس کے حصول کا ارادہ۔ یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو حسد بنے گا۔ تو یہ عموماً اب ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ ہے، مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، جیسے ابھی یہاں بھی بھائیوں کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بہن بھائی آپس میں حسد کر رہے ہیں، پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے، ایک استاد دوسرے استاد سے، ایک پیشہ کرنے والا اپنے اسی ہم پیشہ سے دوسرے ہم پیشہ سے وہ حسد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بہن کے بیٹے ہیں، دوسری بہن کی بیٹیاں ہیں، تو اس کو بڑا حسد ہو جائے گا۔ ایک کے بچے خوبصورت ہیں، دوسرے کے ذرا کم خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں خوبصورت، عام سی شکل و صورت کے ہیں، تو انہیں حسد ہو جائے گا کہ ہر ایک ان کے بچوں کا پیار کرتا ہے، ہر ایک انہیں گودی میں اٹھانا پسند کرتا ہے، انہیں تحفے دیے جاتے ہیں، تو اس سے ان کا مطلب بلڈ پریشر ہائی بھی ہو جاتا ہے اور نفرت سی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ حسد انتہائی درجے تک پہنچتا ہے تو پھر انسان قوت برداشت کھو بیٹھتا ہے اور انتقامی کارروائیوں پر اتر آتا ہے، اور کسی طریقے سے اس سبب کو ختم کرنا چاہتا ہے جو دوسرے کے لیے عزت اور بلندی کا سبب بن رہا ہو۔ اسی لیے شریعت نے اس کو منع کیا کہ حسد کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے ہوتی ہے، کہ انسان جلتا ہے، کڑتا ہے، خون جلاتا رہتا ہے، ایک ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ حاسد سے زیادہ مجھے کوئی مظلوم نظر نہیں آتا کہ وہ دشمنی کسی اور سے کرتا ہے اور نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ اور اکابر نے بھی فرمایا کہ حاسد کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے وہ کسی کو پتھر مارے اور اس کو نہ لگے بلکہ وہ گھوم کے خود آ کے اس کو لگ جائے تو اور غصہ بڑھے اور پتھر مارے تو وہ سارے گھوم کے اس کو لگتے رہیں، تو اس طرح خود اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے بڑی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی ابتدا جو ہوتی ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر ہوتی ہے، اور اس کا انتہا جب ہوتی ہے تو انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے جسمانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، زوال عزت کے لیے کوئی عمل اختیار کرے، مثلا غیبت، چغلی اور اس کے بارے میں جھوٹے الزامات، اور اسی طرح دوسروں کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کے لیے بد دعائیں کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بارے میں بھی محاسبہ کریں کہ ہمیں اپنے اطراف میں رہنے والے، چاہے اپنے گھر والے ہوں، محلے میں ہوں، آپ اگر اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو اپنی کلاس میں غور کیجئے، اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے جو پڑھانے والے ہیں ان پر آپ جو کلکس وغیرہ ہیں ان پہ غور کیجئے، ساتھی جو ہیں انہیں دیکھیے آفس میں کام کر رہے ہیں تو آفس ورک جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں ان کے اوپر غور و تفکر کرتے رہیں کہ کسی کو دیکھ کر اس کی کسی نعمت سے میرے دل میں جلن کڑھن تو پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کی علامات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جس سے حسد ہوتا ہے انسان اس کی شکل دیکھتے ہی دل میں نفرت اور کراہت محسوس کرتا ہے، اس کا مسکرانا بڑا برا محسوس ہوتا ہے، سلام میں آدمی پہل نہیں کرے گا، مصافحہ میں پہل کی کوشش نہیں کریں گے، اگر زبردستی مصافحہ ہو بھی گیا تو دل میں نفرت ہوگی اور ہاتھ میں بغیر چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، وہ حکمتاً ہوتی ہے، مروتاً ہوتی ہے۔ اس کی تعریف کرنے کو دل نہیں چاہے گا، اس کی تعریف سننے کو دل نہیں چاہے گا۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے گی تو ہمیں غم محسوس ہوگا، اسے غم ملے گا تو ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا تو بالکل دریغ نہیں کریں گے۔ اگر فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو تمام فوائد اس سے روک لیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے سے روکیں گے۔ یہ علامات ہوتی ہیں کہ جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے مسلمان بھائی سے حسد تو نہیں ہو گیا۔ تو بہرحال آپ نے شاہ فرمایا قال یا بنیا، فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کوئی مکر کریں گے۔ تو یہ آپ نے پہلے ان کو، آپ کیونکہ نبی تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ معلوم تھا کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا، یعنی دیکھیں ہم جب بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو معلوم تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے تو جمیع معلومات کا دعویٰ نہیں ہوتا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بتدریج جیسے جیسے ان کو علوم حاصل ہوتے رہتے ہیں وہ آئندہ کے حالات جانتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایسی ہوگا کہ بعض مقامات پہ بالکل ایسا محسوس ہوگا جس سے آگے کا آپ کو نہیں معلوم، تو یہ گویا کہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی خبر نہیں دی گئی، اور جہاں آپ کے حفاظتی اقدامات ہیں اور جہاں پر آپ کی تدابیر ہیں ان سے ثابت ہوگا کہ آپ کو بہت سی باتوں کا پہلے سے علم ہو گیا تھا۔ یہ وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آئندہ کے بارے میں بتا دی جاتی ہے، وہ کسی کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے، لیکن جس کو بتائی جاتی ہے، جیسے نبی کی مثال لے لیں، تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلہ یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو پھر وہ اس وقت اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اس آنے والی مستقبل کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے رفع کے لیے کوئی دعا نہیں کرتے ہیں۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کربلا میں شہادت، یہ تو بہت بعد میں ہوئی، یہ بات بچپن میں ہی آپ کی مشہور ہو گئی تھی کہ آپ فلاں جگہ پر شہید کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دی تھی، بی بی فاطمہ بھی جانتی تھی، حضرت علی جانتے تھے، اور دیگر اکابر صحابہ سب کو یہ معلوم تھا، جیسے صحیح حدیثیں بہت سی حدیثیں دال ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا حضرت علی یا دیگر صحابہ میں سے کسی نے اس کے لیے دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر اس طرح وہ بے دردی سے قتل کریں گے، اس سے بچا لے، ان کو اس آفت سے، بہت سی جو وہاں پہ دیگر آفات سے ان سے محفوظ فرما لے۔ نہیں، وہ سب جانتے تھے کہ یہ فیصلہ خداوندی ہے، ایسا ہوگا۔ اب اگر وہ ہوگا اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قیامت تک ایک عظیم مثال قائم فرمانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کی راہ میں اپنی دعا کو رکاوٹ نہیں بناتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر بالفرض کوئی نبی کسی ایسی چیز کے لیے دعا کرنے لگے جس کا فیصلہ علم الہی میں ہو چکا ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دعا کرنے سے ہی روک دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ وسوسہ بھی دور ہو جائے گا کہ اگر نبی کو پہلے معلوم ہے کہ مصیبت آنے والی ہے تو اس کے رفع کے لیے وہ دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر ان کو معلوم ہے کہ مثلا یہ ہم صحابہ کو بھیجیں گے آگے جا کے شہید ہو جائیں گے تو ان کو روک کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ نبی یہ بھی جانتے تھے ساتھ میں کہ مشیت الہی یہی ہے، ان کو شہید ہی ہونا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، فلاں وقت کے اندر قحط سالی ہونی ہے اور اس پر ہمیں آزمائش کے طور پہ صبر کرنا ہی ہے، تو پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔